بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے، اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے پولیس میں بھرتی ہوئے تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے۔ میری ڈیوٹی قیدی عورتوں کی جیل پر لگائی گئی تھی۔ ان عورتوں کو دیکھ کر بہت زیادہ عجیب لگتا تھا کیونکہ یہ عورتیں اپنے دور میں بہت خطرناک جرم کر چکی تھی۔ اکثر عورتوں کو ان میں سے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مجھے اس ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ عورتیں کسی کی بھی بات نہیں سنتی تھی، پھر بھی میں اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک روز میں اپنی ڈیوٹی پر کھڑا تھا کہ ایک عورت کو وہاں پر لایا گیا۔ شاید اس لڑکی نے بھی کوئی جرم کیا تھا۔ لیڈیز کانسٹیبل نے اس کو پکڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک لیڈیز پولیس آفیسر بھی موجود تھی۔ قید خانوں کی ساری چابیاں میرے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس لیڈیز پولیس آفیسر نے مجھے مخاطب کیا اور کہا جیل کو کھول دو۔ لیڈیز پولیس آفیسر کی بات سنتے ہی میں نے فوراً سے وہ جیل کو کھول دیا۔ وہ جیل کافی دنوں سے بند پڑی تھی۔ لیڈیز پولیس آفیسر نے اس لڑکی کو اس جیل کے اندر داخل کر دیا اور باہر سے جیل کو تالا لگا دیا۔ پولیس آفیسر اس لڑکی کے ساتھ بہت غصے سے بات کر رہی تھی۔ اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ میں دیکھتی ہوں تم لوگوں کو اب کیسے تنگ کیا کرو گی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ لیڈیز پولیس آفیسر اس لڑکی کے ساتھ بہت غصے سے بات کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اس کے بعد وہ پولیس آفیسر مجھ سے کہنے لگی، اس لڑکی پر اپنی کڑی نگاہ رکھنا کیونکہ یہ لڑکی بہت زیادہ خطرناک ہے اور اس کا گروہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد لیڈیز آفیسر گاڑی میں بیٹھی اور واپس چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی حالت بہت زیادہ نازک تھی۔ اسے دیکھ کر بالکل نہیں لگتا تھا کہ یہ کوئی جرم کر کے آئی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو مخاطب کیا اور اس سے پوچھا کہ تم یہاں کس جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو؟ وہ لڑکی بڑی دلیری کے ساتھ مجھ سے بات کرنے لگی اور کہنے لگی، میں نے اپنے وڈیرے کے بیٹے کا قتل کر دیا ہے۔ اس کی ایسی بات سنتے ہی میری روح کانپ اٹھی کہ یہ لڑکی بہت زیادہ دلیر ہے۔ اس لڑکی نے بڑی چال بازی کے ساتھ یہ کام کیا تھا کیونکہ میں نے اس کی اخبار نیوز پیپر میں پڑھی تھی۔ 1 سال کی انویسٹیگیشن کے بعد اس لڑکی کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانتا تھا کہ یہ لڑکی ایسا کام کر سکتی ہے کیونکہ یہ شکل سے نہایت معصوم گھرانے کی لگ رہی تھی۔ میرا دل اور دماغ اس بات کو ماننے سے قاصر تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اس لڑکی کی عمر تقریباً 22 سے 25 سال تھی۔ پھر میں نے سوچا شاید پولیس والوں نے اسے شک کی بنیاد پر یہاں قید کیا ہے۔ خیر میں دن بھر اسی بات کو سوچتا رہا کہ ایسا تو ہمارے پولیس محکمے میں اکثر اوقات ہوتا ہی ہے، مجرم کوئی اور ہوتا ہے اور پھانسی کے تختے پہ کسی اور کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جب سے یہ لڑکی جیل میں آئی تھی میڈیا والے بار بار ہمارے اس جیل خانے میں آتے تھے۔ یہ لڑکی ہمارے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ میں بھی جیسے ہی ڈیوٹی پر آتا اس لڑکی کو بہت غور کے ساتھ دیکھنے لگتا۔ وہ لڑکی جب بھی میری جانب دیکھتی بہت غصے سے دیکھتی۔ اکثر اوقات میں اپنی نظریں جھکا لیا کرتا تھا، مجھے اسے دیکھتے ہوئے بھی شرمندگی ہونے لگتی۔ ایک روز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کہ اس لڑکی نے مجھے مخاطب کیا اور مجھ سے کہنے لگی، او جیلر ادھر آ۔ اس لڑکی کا لہجہ مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ آج تک کسی نے مجھ سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ اس کا ایسا لہجہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران رہ گیا کیونکہ یہاں میرے رعب اور دبدبے کی وجہ سے پورا جیل ڈرتا تھا، لیکن اس لڑکی پر میرے رعب اور دبدبے کا کوئی اثر نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی پر نہایت سخت غصہ آنے لگا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے پولیس والوں کا بھی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ زندگی میں نے آج تک کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی تھی۔ دراصل ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ اچھا تھا۔ گلی محلے کے سب لوگ ہماری بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے ایسی لڑکی کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ لڑکی صرف دیکھنے میں ہی لڑکی لگتی تھی
ایسا لگتا تھا جیسے اس میں بہت زیادہ طاقت ہو۔ وہ لڑکی خود کو زنجیروں سے آزاد کروانے کی ہر وقت کوشش کرتی رہتی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میرے لیے وہ لڑکی ایک پہیلی بنتی جا رہی تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ لڑکی اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی تھی؟ مجھے یہ سوچ سوچ کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورت کبھی نہیں دیکھی تھی جو اتنی زیادہ بہادر اور نڈر ہو۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، اس لڑکی کی طبیعت اب خراب ہونے لگی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک روز وہ لڑکی مجھ سے پانی مانگنے لگی۔ ویسے تو میں اس لڑکی کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں مجبور ہو گیا، اسے پانی لا کر دینے لگا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے بہت زیادہ ترس آ گیا تھا۔ میں نے جو پانی اپنے پینے کے لیے رکھا ہوا تھا اٹھا کر اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا لہجہ اس کے ساتھ بہت دھیما پڑ گیا تھا کیونکہ آج اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی، یہاں تک کہ اسے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس لڑکی کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اس لیے میں نے خود اسے پانی پلایا۔ مجھے نہیں پتا مجھے اس پر ترس کیوں آ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس نے پانی والی پوری بوتل خالی کر دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے پیاسی ہو۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، اس کا لہجہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ ہمارے درمیان کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی۔ اس کا ہر انداز میرے لیے بدلتا جا رہا تھا۔ میں بھی اب ہر وقت اس لڑکی کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اب اس لڑکی کی حقیقت جاننے میں بہت زیادہ دلچسپی ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ وہ لڑکی ویسے بھی دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے قید خانے میں دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا۔ ویسے بھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن مجھے حیرانگی اس بات پر تھی کہ اتنے دنوں سے اس کے گھر سے کوئی بھی ملنے تک نہیں آیا تھا۔ یہ بات مجھے بہت سخت پریشان کر رہی تھی۔ میرے لیے دن گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو گئے تھے۔ میں دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میرا دل اس لڑکی کے لیے بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ اس روز میں ڈیوٹی سے واپس گھر گیا تو مجھے اپنے قدم بہت زیادہ بھاری لگ رہے تھے۔ گھر آنے کے باوجود بھی میرا سارا دھیان اسی لڑکی کی طرف تھا۔ میری بے چینی، بے قراری مجھے ایک پل چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ ابھی اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس لڑکی کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ 15 دن کے بعد اسے پھانسی ہونے والی تھی۔ آج میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو چکی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیوں کیا؟ میری بات سن کر وہ لڑکی خاموش ہو جایا کرتی تھی اور مجھے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ابھی تک میں حقیقت سے باخبر تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس لڑکی نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ زبردستی اس کو مجرم بنا دیا گیا ہے۔ وہ لڑکی اکثر اوقات مجھے دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کوئی بات بتانا نہیں چاہتی، وہ مجھے کوئی جواب دینا نہیں چاہتی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں رونے لگا ہوں تو وہ مجھے چپ کروانے لگی۔ وہ مجھے بہت زیادہ حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت پیار بھرے انداز میں مجھ سے کہنے لگی، تم کیوں رو رہے ہو؟ موت کی سزا تو مجھے سنائی گئی ہے۔ میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ اسے یہ سزا نہ ہو۔ میں اس بارے میں ایک وکیل سے بھی بات کر چکا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے پیار بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، تم باقی مردوں جیسے نہیں ہو۔ اس روز میں نے اس لڑکی سے کہا، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے یہ جرم نہیں کیا تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ میری بات سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھو جیلر، یہاں انصاف نہیں ملتا۔ کیا کبھی کسی کو یہاں انصاف ملا ہے؟ اس کی ایسی بات سن کر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ واقعی یہاں کسی کو کوئی انصاف نہیں ملتا۔
میں پھر بھی اس حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے پوچھا، تو مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگی اور کہنے لگی، میری شادی کو تقریباً 16 سال بیت چکے تھے۔ بہت کم عمری میں میری شادی کر دی گئی تھی۔ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ لاہور سے اکاڑا جا رہی تھی کہ ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ یہاں کوئی میکینک موجود نہیں تھا۔ ہم نے لوگوں سے مدد مانگنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن کوئی بھی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے گاڑی میں اکیلا چھوڑ کر میکینک کو ڈھونڈنے لگا۔ مجھے اس وقت اکیلے رہنے سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کو روک بھی نہیں سکتی تھی۔ خیر، میں نے گاڑی کے چاروں دروازوں کو اچھی طرح سے لاک کر لیا اور گاڑی کے اندر بیٹھی رہی۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ مجھے اب بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی۔ رات کی تاریکی سے مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں ایک گاڑی میری گاڑی کے قریب آ کر رکی۔ اس گاڑی سے 2-3 لوگ اترے اور میری گاڑی کے اندر جھانکنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ میری دروازے کی کھڑکی بجانے لگے۔ اس وقت میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی مجھے کہنے لگا، اگر تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی پیاری ہے تو ہماری گاڑی میں آ کر بیٹھ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے ان لوگوں کی بہت زیادہ منتیں سماجتیں کرنا شروع کر دی، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھے، میری کسی بات کو نہیں سن رہے تھے۔ جیسے ہی میں اپنی گاڑی سے باہر نکلی، سامنے سے میرا شوہر آتا دکھائی دیا۔ میں فوراً اپنے شوہر کی طرف بھاگ گئی۔ انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ 3 تھے اور میرا شوہر اکیلا تھا۔ میرا شوہر ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ میری نظروں کے سامنے میرے شوہر کو پیٹ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان لوگوں نے میرے شوہر کو مار دیا تھا۔ اگلے ہی روز میں نے پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کروا دی، لیکن کوئی بھی میری بات سننے کو راضی نہیں تھا۔ کافی منت سماجت کرنے کے بعد ایک پولیس آفیسر نے مجھے بتایا کہ وہ گاڑی کسی سیاستدان کے بیٹے کی تھی۔ تمہارے شوہر کو مارنے والا سیاستدان کا بیٹا ہے، اس لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پولیس آفیسر نے صاف الفاظ میں مجھے بتا دیا تھا کہ تم جہاں مرضی چلی جاؤ، تمہیں اب انصاف نہیں ملے گا۔ میں نے قانون کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں نے کورٹ کچہری کا بھی چکر لگایا، لیکن مجھے کہیں سے بھی انصاف نہیں ملا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار لیا تھا اور میں نے کچھ ہی دنوں کے بعد سیاستدان کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ میں نے اس کو مار کے اپنے شوہر کا بدلہ لے لیا تھا۔ وہ لڑکی بہت بہادری کے ساتھ کہنے لگی، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، چاہے یہ مجھے جو مرضی سزا دیں۔ اس لڑکی کی داستان سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اس لڑکی نے آج تک جو کچھ بھی کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ ہمارے محکموں میں واقعی انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں صرف پیسے کا زور چلتا ہے۔ آپ نے وہ مشہور کہاوت سنی ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے۔